الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب غاب ہیلا می برد و غاب زور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم ہم عرس امیر المجاہدین پر سارے جمع ہیں اور جن کے عرس پر ہم جمع ہیں
انہوں نے ہمیں زندگی کو جینے کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ ہمیں پڑھایا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ اور قوموں کی حیات اسی بات میں پنہا ہے کہ جب وہ مرنا سیکھ لیتے ہیں پھر دنیا ان کا جینا دیکھتی ہے۔ بابا جی کی زندگی میں باقیوں سے مختلف یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کے نام پر کیا ہے، اور جو زندگی حضور کے نام پر لگ جائے وہ پھر ایسے زندگی نہیں ہوتی، پھر اس کا جینا بھی کمال، پھر اس کا بیٹھنا بھی کمال، اٹھنا بھی کمال، دیکھنا بھی کمال، گفتگو کرنا بھی کمال، سو جانا بھی کمال، اور دنیا سے اٹھ جانا بھی کمال۔ اور سارے کمال اکٹھے کر کر بابا جی خود فرماتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ لیکن اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں اس وقت تک کے جانے کے لیے وہ بڑے کٹھن ہیں، وہ کم از کم عقل کے ساتھ اور عقل کے پیمانے پر نہیں گزر سکتے۔ اگر وہاں تک جانا ہے تو پھر وہ عشق کا پیمانہ ہے بس، اور جو پیمانہ عشق کا ہے وہی آپ کو منزل تک لے کر جا سکتا ہے، اور وہی عشق امیر المجاہدین کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گیا ہے۔ اور عشق کا پنجابی میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بابا جی نے یہی کہا ہے کہ انے واہ حضور سے محبت، انے واہ۔ اور انے واہ کا مطلب اب پنجابی میں مزید اس کے لیے کوئی وسعت لفظ رکھتا ہی نہیں کہ ہم کریں کہ انے واہ کہتے کس کو ہے، بس یہی ہے کہ انے واہ امیر المجاہدین کو کہتے ہیں۔ امیر المجاہدین کے ہر عمل کو جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا اس کو انے واہ کہتے ہیں، ورنہ عقل تو نہیں مانتی نا، ورنہ عقل تو یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک بندہ اکیلا ویل چیئر پہ ہو، دوسری طرف منافق بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سارا کفر بھی ہو، لیکن ایک حرف کی لغزش بھی نہ آئے، بلکہ ہر میدان میں آ کر کہے کہ ستمگر درا، ستمگر درا ہنر آزمائے۔ اور بابا جی نے جو ہنر آزمایا وہ عشق کا ہنر تھا، اور عشق ہی ہے جو صحابہ کرام کو گھوڑے سمندروں پر ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق ہی تھا جس سے جناب صحابہ نے پورے کیسر و کسرا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور قیامت تک جب بھی کوئی بڑا کام ہوگا، حضرت بلال حبشی نے فرمایا نہیں ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا، جس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہ ذل مقارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب بڑے بڑے مارکوں کی باتیں ہوں گی، جب عقل کہے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جناب سارا کچھ کہیں گے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب ناممکنات کی بات ہوگی اور بڑی بڑی باتیں ہوں گی، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا اور کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا۔ جب بھی ناممکنات کی باتیں ہوں گی، جب بھی کہا جائے گا یار اس طرح گل ممکن نہیں، اور حضور کی برکت سے حضور کے غلام امیر المجاہدین کو پیش کیا جائے گا۔ جب کوئی ادھر پیش کرے گا جی میں بڑا بیمار ہوں، میرے بغیر بھی دین کا کام ہو سکتا ہے، میں ناموس رسالت پر نہ بھی گیا، حضور کی ناموس کے لیے باہر نہ بھی نکلا، ختم نبوت کے لیے نہ بھی نکلا، دین پر کیسا بھی مشکل آ گیا نہ نکلا، تو میرے لیے تو عذر ہے، تو بابا جی کو پیش کیا جائے گا تو ان سے زیادہ معذور ہے ظاہری طور پر، تو ان سے زیادہ جناب بیمار تھا ظاہری طور پر۔ ہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، ہاں اندر ہوئے صحیح عشق، ورنہ نہ ہوئے تو ظاہری حلیہ جو مرضی ہوئے، سورہ سرافیل بھی پھونکیا جائے تو انہیں کوئی نہیں ہلنا۔
آؤ تے جو مرضی ہو جائے انہوں نے ہلنا. اور اگر اندر کچھ ہوئے تو ایک مسجد کے اندر صرف کڑی نچائی جاوے تے بابا جی اگر نہیں ساڑھے ہوندے ہیں مسجدہ دے کڑیاں نہیں نچ سکدیاں, ساڑھے ہوندے ہیں مسجدہ میں اذاناں دتیاں جا سکدیاں, نمازاں پڑھیاں جا سکدیاں, نفل پڑھے جا سکتے ہیں, اعتکاف کیتے جا سکتے ہیں, اللہ دے اس دے رسول دا ذکر ہو سکتا, لیکن ساڑھے جیندے کوئی مسجد دے محرابہ میں کڑیاں نہیں نچا سکتا. پھر جا کر مسجد وزیر خان نو دسیا کہ 10 مسجد وزیر خان کدی یہ بھی منظر ویکھے ہی. ہاں اندر تڑپ ہونی چاہیے, اندر محبت ہونی چاہیے اور دین دی محبت ہونی چاہیے. حضور دے نال جس چیز نو نسبت ہے کوئی گل پہنچی نہیں, ساری دنیا ہی کہندی سی سارے خاموش بیٹھے رہن گے, سارے جناب چپ کر کے بیٹھے رہن گے. جدو سارے گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے اس وقت کوئی دین واسطے آواز آئی, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. بابا جی نے بھی دیکھا کہ اگے بڑیاں فورسز کھڑیاں, اگے بڑے ظالم کھڑے, اگے جناب خون لی گالے کھڑے یا جناب بدماش کھڑے نچن ٹپن والے. بابا جی نے کہا نہیں, کام وہی کرنا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور اے کون سے ہمارے سے علامہ صاحب کے بابا نہیں 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 بابا جی دس کے گہن بابا سے حضور دی ذات بس پڑھ دیا ہے گہن کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تینال فرمارے سن بھئی اے میں مجبوری ہے نا 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 نا, ساڑی مجبوری صرف ایک کوئی ہے او محبت رسول ہے بس, اور کوئی مجبوری نہیں ساڑی کائنات ہے. اصلا جس نو نہیں منیا حضور دی وجہ نال منیا, ہاں کسے نو منیا حضور دی وجہ نال منیا, اور جڑا حضور دا نہیں وہ ساڑا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اور اے بھی نہیں کہ خالی زبانی کلامی, اے بھی نہیں خالی جیبہ بھرن واسطے, اے بھی نہیں خالی آستانے تے جناب ڈیرے چمکان واسطے یا سیاست چمکان واسطے, نہیں نہیں اسا حضور دی وجہ نال. لوگ کہنے سن کہ جناب حضور دی قسمت اچھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گیا, غلام مل گیا ہے, لیکن کوئی کہنے سن حضور دی قسمت اچھی کہ حسن اور حسین جیسے نواسے مل گیا ہے. بابا جی فرمانے سن تسی دوویں جھوٹے ہو, تسی دوویں لانتی ہو. ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گیا ہے, اور حسن اور حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گیا ہے. دل کو ہم سمجھا بجا کے سوئے کعبہ لائے تھے, اب دل ہمیں سمجھا بجا کے سوئے جانا لے چلا. جدروں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا, جدروں بھی کوئی دنیا دے جمع تفریق کر کے لے آئے گا, اب یہ حضور دی ذات کھڑی. ساڑی کی حیثیت ہے. بابا جی فرمانے سن اسی ایتھے مریے یا اگلے چوک جا کے مریے یا جناب جتھے مرضی گھر کوئیے, کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا. آج تک ہوئے ہی ظلمے وے, آج تک پوری قوم نہ پوری امت نہ ہوئے ہی ظلمے وے. سانو منو جی, سانو منو جی, اسی احمد جی ساڑی عزت کرو, ساڑا پروٹوکول کرو, اور جلیا جے تو اس دربار نال با وفا ہو جانا تے تینوں دسن دی لوڑ نہیں پینی کہ تینوں مننا پینا. ہاں جی ایک ایک دنیا تے رہندے ہویا لوگ کہتے ہیں جی خادم رضوی خادم رضوی خادم رضوی. بابا جی نے کہا کوئی گل نہیں, سارے رل کے بھی آ جاؤ کوئی گل نہیں, میں حضور دی گل ہی کرنی, حضور دی محبت دی گل ہی کرنی. لیکن جدو دنیا تو گئے تو اپنے بھی بیگانے بھی پکار اٹھے کہ عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی. آج جناب بڑے بڑے بیگانے بھی اس گل منن دے تیارن کہ ساڑھے اختلاف اپنی جگہ, لیکن بابا جی اپنے عشق کے سچے سن. اور میں کیا خالی عشق نہیں سی سچے, انہاں جو کچھ کہا وہ ساریاں گلاں سچیاں. انہاں مال روڈ تے کھلو کے آکھیا کہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا,
لا تبقی منہم احدا، یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، تے انہاں نو اکٹھے نہیں مارنا، کلے کلے کر کے مارنا، تے انہاں چو ایک نو بھی نہ چھٹی۔ یہ دعا ہو نہیں، یہ امیر المجاہدین نے وہی دعا منگی جڑی حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنعیم تے کھڑے ہو کے منگی سی۔ یہ حضرت خبیب بن عدی دے الفاظ ہیں، لیکن بابا جی نے انہوں نے اسے واسطے دہرایا مار نوڑ دیتے۔ میں نے 10 دیو کنگلیاں تے گن کے کوئی بچہ ہے؟ کوئی بچہ ہے جڑا ذلیل نہ ہو رہا ہوئے؟ کوئی بچہ ہے کوئی بڑا طاقتور بھی ہوئے کہ جناب ہمارا نام نہ لیا جائے؟ میں کہا جناب بابا جی آ کے گئن وہ چھپ کر کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ ہاں جب رابطی تقدیر چلتی پھر کوئی نہیں دیکھا جاندہ۔ انہیں ہارون تے جناب حامان، قارون، شداد، نمرود مٹا دیتے ہیں، اس نے فرعون مٹا دیتے ہیں۔ کسی دا شے کوئی نہیں، کسی جھلے متھا لایا عاشق دینار، کہ عاشق دی ہر ادا نے تو ہم الٹا کر کے رکھنا ہر ویلے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے سود سیمینار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ بڑی علمی گفتگو ہو رہی، بڑیاں تحقیقہ ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہونیاں چاہیے، اسی ناڑا۔ لیکن میں تحقیق کرنے والے اور گفتگو کرنے والے ایک گل کر کے جانا، تسی بھی زندہ تے اسی بھی زندہ، ہو سکتا اسی مر جائیے، اس تو بعد بھی سود دا علاج وہی ہے جو امیر المجاہدین کہہ کے گئے۔ ساریاں تحقیقہ کر لو، سارا کچھ کر لو، اپنے بھی منا لو، بیگانے بھی منا لو، لیکن بابا جی نے دسیا کہ سود دا علاج بھی وہی ہے جو امیر المجاہدین کے منہ سے الفاظ نکلے کہ بھائی سود اس وقت دیں گے، سود نہیں دیں گے، جاؤ نس جاؤ، سود نہیں ہے نس جاؤ، قرضہ اس وقت دیں گے جدو ملک کو پیسے ہون گے۔ اس پاکستان نے اس نئے جو تے آنا کہ عاشق دی زبان چو لفظ نکلے ہوئے ہیں، یہ جتنو مرضی ہے، اسحاق نہیں، اسحاق ڈار تے اپنے نو ہی قبر چو اٹھا کے لے آن، ساڑھی معیشت درست کر دے، معیشت درست نہیں ہو سکتی۔ یہ معیشت بابا جی دس کے گئے درست کس طرح ہونی، اور انشاءاللہ ہونی بھی ہے، اور کرنی بھی لبیک کڑے ہیں انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جیلے مارے روٹی چھوٹی کوئی نہیں کھاندے بھئی، ایک جنے دی آواز توڑے سارے دوچی کی گل ہے، تھکے بیٹھے ہو؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندگی تیرا نام رہے گا، ختم نبوت تیرا نام رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ساڑھے آن دا مول پورا ہو گیا، بات سی جوان بیٹھ جاؤ، ساڑھے آن دا مول پورا ہو گیا، ساڑھا مقصد یہ ہے کہ حضور دا نام بلند ہو جائے، حضور دا نعرہ لگ جائے، بس اے جڑے سارے اپنے تھلے باڑ دیں کوئی جناب فلانو منو فلانو منو فلانو منو، نہیں نہیں بابا جی سانو راہ دس کے گئن، جدو تسی حضور نو منو گے پھر سارے بچے آ جان گے۔ ہاں جنہاں نے حضور نو مننا تو آٹی ڈیوٹی یہ لگی کہ تسی حضور دے در تے پکڑ کے لے جاؤ لوگوں نو، اپنے تھلے باڑی آن دیو، اپنے تھلے نتیجہ کے نکلے گا، اور نتیجہ بھی نکلے گا کوئی کار
کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی۔ ہاں جی کامل ذات حضور دی، اسوہ حسنہ بھی حضور دا، اتباع حضور دی، پھر حضور دے غلامہ دی، پھر خلفائے راشدین دی۔ اے طریقہ کار ہے۔ اسی جدوں تک چھڑے آ جناب دائیں بائیں دیکھنے لگے ہیں، ادھو دی امت مسلمہ ذلیل ہوئی۔ اقبال کہتا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو سازے کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہتا میں تینوں دساں کہ امت مسلمہ دی نشاط ثانیہ ہو کس طرح سکتی، کہتا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے امت، حضور نو مان لوے، پھر جناب پوری کائنات انہوں دے پیروں میں آ جائے گی۔ لیکن حضور دے در تو ہٹ کے کہنے دائیں بائیں، کدی یہ کہنے جناب سائنس ایک ترقی رکھی، کدی کہنے یورپ ایک ترقی رکھی، کدی کہنے جناب فلاں شاید ترقی رکھی، کدی کہنے سڑکہ بڑھ جانا اسی ترقی یافتہ ہو جاؤں گے، کدی کہنے بجلی آ جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جاؤں گے، کدی کہنے جناب معیشت درست ہو جاوے اسی ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ ترقی دا راز ہے نہیں، ترقی دا راز ہوئے کہ جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد وہ ساری گلوں تے عمل پیرا ہو جائیے، یہی ساری ترقی دا راز ہے۔ ورنہ پوری دنیا دی سائنس ہوئے، پوری دنیا دی ٹیکنالوجی ہوئے، اے افغانستان تے ٹوٹیاں چپڑا ہون، تے ٹوٹیاں موٹر سائیکل ہون، تے ٹوٹیاں بندوقاں ہون، ساری سپر پاور لمحہ پا کے رکھ دی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یعنی مولوی تعلیم کے خلاف ہے، مولوی جناب دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہے، لیکن ہم ہر اس چیز کے حامی ہیں جو اسلام کے تابع ہو جائے۔ ورنہ امیر المجاہدین نے جا کر ایسے ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ نہیں سے چومے۔ عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ جی بابا جی نے اس داڑھی بھی ظاہراً کوئی نہیں ہوتی، عالم بھی نہیں، حافظ بھی نہیں، کوئی متقی بھی نہیں، پرہیزگار بھی نہیں۔ میں اس وقت موجود سا جب امیر المجاہدین نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جناب ہاتھ چومے، جو پریشان ہو گیا، کہنے لگا مجھے یہاں بڑے لوگ ملنے کے لیے آئے، کسی نے میرے ساتھ اس طرح تعظیم سے بات نہیں کی۔ بابا جی نے کیا گل وچ ہو رہے گڑی میں تیرے ہاتھ چوم رہا، گل وچ ہو رہے، ایک کہنے مولوی خلاف ہیں۔ بابا جی نے کہا اسی خلاف نہیں ہاں، اسی اس جناب طاقت اور اس ہر چیز دے قائل ہاں جڑی اسلام واسطے کام آوے۔ اسی ہر اس جان نو بھی عزیز رکھ دے ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے، اسی ہر اس مال نو بھی عزیز رکھ دے ہاں جڑی اسلام واسطے کام آئے، ہر اسی اس اولاد نو بھی عزیز رکھتے ہیں جڑی اسلام واسطے کام نہ آئے۔ تے جڑی اسلام واسطے نہ کام آوے وہ ساڈا اپنا ہوئے یا سگا پیو ہی کیوں نہ ہوئے۔ جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو غزوہ بدر جناب سرکار نے فرمایا نا بھئی اندھے کنویں دروگ کے ساری لاشاں پاؤ، یہ کہتے ہیں جی یہ لفظ اسی کی تو پڑھتے ہیں لکھو یا دروگ کے، اس دا پنجابی مطلب دروگ کے، اینو گھسیٹ کے کہتے ہیں ساری جدو لاشاں اور بدر دے اندھے کنویں پائے جا رہی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جدو پائی نا اپنے پیو دی لاش نو ہاتھ تے جناب چوک کے دروگ کے سٹیا جناب اندھے کنویں وچ، کیا کہ تو بندہ تا بڑا داناس ہے لیکن تیری دانائی تینوں کام نہیں آئی، تو حضور دے در تک نہیں پہنچ سکے، تو حضور دے دامن نال وابستہ نہیں ہو سکیا۔ اسی ہر اس چیز نو عزیز رکھ دیاں جڑی حضور نال با وفا ہوئے۔ اگر حضور نال با وفا نہ ہوئے کہ حضرت محیصہ اپنے چھوٹے بڑے بھائی دی جناب اس طرح بازو پکڑ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے جا کے اس فلان یہودی نو قتل کراؤ، کہ حضرت محیصہ آپ چھوٹے حویصہ بڑے تے جناب حضرت محیصہ نے اپنے چھوٹے بھائی نے آگے کیا تو بڑا جناب احسان فراموش ہے، تو جا کے اس یہودی نو مار آیا۔ حضور دے کہتے اس یہودی دے جناب لفظ کہہ کے تیری رگا میں جڑا خون دوڑیا اس یہودی دے قرض دی وجہ نالے، تے آپ نے جا کے اپنے نا بڑے برادری اس طرح بازو پکڑیا تے پکڑ کے باہر لے آئے تاکہ میں گل حضور دے غلاموں دے سامنے کراں، قیامت تک سند بن جائے۔ آپ نے فرمایا اے میرا ماں جایا، بھائی نہیں آکھیا، فرمایا اے میرا ماں جایا
اے مینوں ملامت کردا کہ میں اس یہودی نو کیوں مار کے آیا حضور میں حکم دین تا میں اس کی دھون ملا کے رکھ دیا گا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی جان سب نبی جان سب نبی جان بس اتنی بات ہے بس اتنی بات ہے کہ حضور نے محبت اننے واہ کرنی اننے واہ بغیر سوچے سمجھے جڑا بشکار آئے ان کا پرا ہو جا جو حضور دی محبت دی گل کرے تو ان کا اور سناؤ جو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے جناب اینج ہو جائے گا اینج ہو جائے گا انہیں بھی پٹیاں پڑھان پڑے آنے اور جناب معیشت پر بات کریں فلاں بات کریں یہ کریں وہ کریں میں کہا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو تبوک تشریف لے کے گئے کہ کھجورہ پکی ہوئی ہیں سن مدینہ پاک دیا پکی ہوئی ہیں کھجورہ سن اور پورے مدینے دیا پورے جناب محققین کو بلا کے محدثین کو بلا کے پوچھو جڑے ہیں جناب دورہ حدیث شریف پڑھا دیں تمام شیخ الحدیث انہوں نے بلا کے پوچھو ساری حدیثاں جو کٹ کے تو انہوں دسن گے کہ مدینے دی ساری معیشت انہوں کھجورہ ہوتے سی اس وقت مدینے دی معیشت انہوں کھجورہ ہوتے سی لیکن میرے آقا مولا نے نہیں فرمایا بھئی اسی معیشت دا خیال کریں گے کھجورہ ادھر جانتا پھر اسی تبوک جاواں گے نہیں 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 میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ ساڑیاں کھجورہ پکیاں اے جناب بالکل اترن والیاں تے برباد ہو جان گیا فرمایا یا رسول اللہ جدھر تسی چاہو اسی تواڈے پیچھے چلیں گے ہاں معیشت دا تصور اسلام اس نہیں ہے اسلام کی کہندا اسلام کا اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں اقبال کہندا گل وچ ہو رہے جڑی تو آپ بھی جاننا کہ بندہ بے زر ہوئے ظاہری طور پر اس کو کوئی اسباب نہ ہون ہار جب کسی بھی میدان سے ممکن نہیں تیرے وچ جڑا سبب ہو کہ تیرے وچ عشق رسول دی کمی ہے تیرے وچ غیرت دی کمی ہے تیرے وچ حیا دی کمی ہے تیرے وچ وہ جناب رمز باقی نہیں مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی کہندا تیرے جو گل نہیں جڑی اسلام نال محبت کرن دی اور انے با محبت کرن دی اسلام دے رستے انے با چلن دی تو دائیں بائیں بیٹھ کے چلنا اپنے بھی راضی رہن گے یا نہیں برائے بھی راضی رہن گے یا نہیں برادری بھی راضی رہے گی یا نہیں فلاں بھی راضی رہے گا کہ یا نہیں جدوں تک ساڑی نظر انہاں تے رہے گی اس وقت تک اسلام تخت نہیں آ سکتا اس وقت تک حضور دا دین تخت نہیں آ سکتا جدوں اسی انہاں تو سارے تو ماورا ہو کے یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لیانا اس دن پھر حضور دے دین نو تخت تے لیان کر روک کوئی نہیں سکتا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک زندہ باد اور وہ کہتے ہیں جی اسی نہ گئے مطلب ناموس رسالت واسطے ختم نبوت واسطے باقی جو لگے ہوئے میں اتنے گل کر جاواں غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے معافی ملی باقی منافقین ہیں انہوں نے کوئی نہیں ملی یہ تین صحابی پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک دے وچوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضور نے طلب فرمایا حضرت کعب بن مالک حضور دے سامنے آئے نا تے لفظ سنو انہوں نے کہا یار میرے آقا مولا نے پوچھا بھی کعب کیوں نہیں آئے تبوک وچ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا چرب لسان ہوں میں جناب بڑا فصیح ہوں میرے کو بڑیاں گلاں میں نے بڑیاں کہانیاں آندیاں میں سنا سکتا لیکن آپ نہ سچی گل ہے کہ جناب سستی ہو گئی میرے آقا نے فرمایا اٹھ جاؤ
کعب بن مالک خندق وچ بھی ہیں، مریسی بھی ہیں، مستلق وچ بھی ہیں، سارے چین ساریاں شانہ ہونے دے باوجود میرے آقا مولا نے فرمایا اٹھ جاؤ چلے گئے۔ حضور نے فرمایا انہوں نے کوئی نہ بلایا آج تو بعد، انہوں نے لینڈ دین ختم، انہوں نے بلان ختم، سارے نے ختم کر دیتا۔ کچھ دن بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو حضرت کعب بن مالک کے دروازے تے بھیجا، دروازے دستک ہوئی، حضرت کعب بن مالک باہر آئے، میں پوچھا جی، انہوں نے کہا حضور فرمان دیں کہ اپنی بیویاں بھی میں کے بھیجتے ہو۔ تے غلام سننا خطا ہوئی، غداری نہیں ہوئی، ہاں سچی گل کی تھی۔ انہوں نے کہا حضور کو پوچھ کے آؤ کہ طلاقاں دے کے بھیڑیاں یہ ویسے بھیڑیاں۔ میرے آقا مولا کو آئے واپس غلام، انہوں نے حضور نے فرمایا کہ نہیں ویسے ہی بھیج دو۔ اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے بندہ گناہگار ہونا چاہیے، غدار نہیں ہونا چاہیے، سچی گل کی تھی۔ ایتھے جناب ڈرامے کرتے ہیں جی ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے جناب فلاں، میں کہا جی عمرے آلے تھے کام ایتھے ہو رہے ہیں، تو اتھے کی لین گیا، اتھے کی لین جانا بار بار۔ حضرت بلال حبشی حضور دی سب نالوں قربت، حضرت بلال حبشی کو غلامی کڑی، حضرت بلال حبشی اسلام واسطے مدینہ چھڑ کے شام چلے جان، حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ چھڑ کے میزبان رسول ساری زندگی اس کمرے بیٹھے رہندے، بالا خانے جتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات گزاری مدینے، تو انہوں واسطے اعزاز کی بات سی، لیکن انہوں نے پتہ سی کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی و سلمانی۔ انہوں نے پتہ سی اسلام اس طرح جناب پوری دنیا تے غالب نہیں آئے گا، اور حضرت ابو ایوب انصاری چھڑ کے چلے گئے مدینہ، اے جا کے قسطنطنیہ دے دروازے ہوتے جا کے اپنی قبر بنوائی، اور حضرت کعب بن مالک کہنے حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک کہنے دنیا تنگ ہو گئی ساڑھے تے، حضور نے صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہنے اتنی دیر ہرکل روم دا خط میرے کوڑ آ گیا، ہرکل روم نے لکھا کہ میں سنیا تیرے نبی تیرے نال ناراض ہیں تے ادھی بادشاہی تینوں میں دینا، اپنی ادھی سلطنت تو میرے نال حصے دار بن جا تے اپنے نبی دا در چھڑ کے میرے کوڑ آ جا۔ تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تو رون لگ پہ، فرمایا یا اللہ ہن معافی دے دے، ہن تا ایمان دے خریدار بھی آ گئے۔ آپ نے وہ خط چک کے کسے الماری سیف یا تاک اسے نہیں رکھیا، آپ نے وہ خط چکیا کہ جا کے بلدے ہوئے تندور اس چھٹیا، فرمایا کہ تیرے دوبارہ بھی دل خیال بھی نہ ہوئے کہ حضور دا در چھڑ کے چلا جاؤں۔ ہاں اسی سمجھتے ہیں یہ شہادت گاہ اس الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جناب کلمہ پڑھن تو بعد جان چھوڑ جائے گی، کلمہ پڑھن تو بعد وہ لوگ جنہاں دے بارے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے جنہاں دے دلوں وال ازل وچ دیکھیا کہ انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، انہاں نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد رب انہاں نے کدی بدر وچ لے گیا، کدی احد وچ، کدی خندق وچ، کدی مریسی وچ، کدی مستلق وچ، کدی یرموک وچ، کدی قادسیہ وچ، کدی تبوک وچ، پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھے جناب کھا پی کے ساریاں نعمتاں تے کہیے دین بھی تختے آ جائے گا جی میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بابا جی فرمانے سے نا جھلیا عشق دس کے نہیں دسنا نہیں پہندا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، بندے دیا دامت کو پتہ لگے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مرتبہ نبیاں مرتبہ نبیاں۔ تقریباً 3 مہینے بعد حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ نو معافی ملی، سارے میدانوں میں ہونے دے باوجود ایک جگہ سستی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں سستی ہوئی، اور جناب اس نیت نال نہیں کہ اسی نام ہی گیا تک کی ہوئے گا،
ساڑی پاک کھل گئی ہوتے جناب تے اسی ساڑے جبہ دستار تے جناب اسی سیاسی ہونے ہیں تے جناب اسی مذہبی ہونے ہیں تے فلاں ہونے ہیں اسی چودھری ہونے ہیں تے نام ہی کیا ہے. ایک جگہ صرف سستی ہوئی صحابی رسول ہون تے حضور ناراض ہو گئے تے میں نے یہ دسو جڑے ساری زندگی حضور دے نا تے کھان حضور دے دین دے نا تے کھان تے جدو اوکھا ویلے آئے جائے اندر بڑھ جان تے انہوں نے حضور نے نہیں پوچھنا بھائی تو آنو تا اس طرح ہی میری نا دی وجہ نہ مل گیا انہوں نے اس طرح ہی حضور دے نالین دے نال جڑی خواب لگی اس تے سب کے ملیاں تے او ساری زندگی دین دے ویلے وقت آوے تا اندر بڑھ کے بہ جان. نہیں نہیں ہو سکتا. دین دا اصول اور دین دا نظام اور دین دی نشانت ثانیہ اس طرح ہی ہوئے گی جس طرح امیر المجاہدین ہر میدان میں پہلے آ کے دسیا پہلے قدم بڑھا کے دسیا. اور نال دوسری گل یہ کہ روزانہ نمے کٹے نہ کھولیا کرو تواڈے کٹے بندے سانو عمر گزر جاندی ایسائی ہوئی بیٹھے بھائی تحریک بڑھائی یا تو تسی ساڈے تو زیادہ سیانے اگے لگ جاؤ میں ایتھے بہ جانا تانوں ایتھے کھڑا کر دینا تسی اگے لگو جے دس دیتا گیا تو پھر جڑا بھی تہاڈا امیر ہوئے اس دی اطاعت کرو جڑا بھی تہاڈا امیر ہوئے اس کی اطاعت کرو اس دے پیچھے چلو. ہاں یہ تو اور اپنی زبان کو بڑا صاف رکھو لوگوں واسطے. ہاں رحماء بینہم اشداء علی الکفار تسی پٹھا کری جاندے ہو تسی آپنوں نو جناب تڑ کے رہندے ہو تے بیگانے دے سامنے گل آ جاوے تے ڈیریاں گلاں کردے ہو. اے رحماء بینہم اپنے نال بالکل نرم جوئی نال غلطیاں ہو بھی جاندیاں کوتاہیاں ہو بھی جاندیاں لغزشاں ہو بھی جاندیاں سارا کچھ ہو جاندا لیکن انہوں نے سمجھانا پیندا انہوں نے جناب سمجھایا جاندا ہے نہیں کہ انہوں نے تحریک ہی چوکا دی جاؤ تے جناب آپ نواں جناب بکرا کٹا کھول کے تے بیٹھ جاؤ کہ جناب نا اے تانوں میں کھلی گل دس رہا کہ جے چلنا تے اس نظم نال پیچھے چلو. بالکل بابا جی تو آنو ساری چیزاں دے کے گئے تے نال تحریک بھی دے کے گئے جس طرح کہ میں اس کا وارث ہے اس طرح ہر کسی بندہ بھی وارث ہو جے ساڑھے اخلاق اور ساڑھے اعتبار اور ساڑھی کسی گل دی وجہ نال کوئی بندہ تحریک چھڑ کے جاندہ کہ اس نے بھی حضور کے سامنے کل پیش ہونا اور بندہ سامنے ہو جائے گا یا رسول اللہ میں تواڈے دین واسطے آیا سا انہیں میں نے اپنے اخلاق دی وجہ نال تواڈے دین کو دور کیتا. ہاں بالکل ساڑھے اخلاق اور ساڑھے کردار دی وجہ نال کسی بندے کو دور نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ دور ہوندا تو اس کا مجرم بھی وہ شخص ہے اپنے نال محبت نال پیار نال الفت نال شفقت نال اسی بھی علماء و مشایخ نال اسی خلاف تھوڑی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی آپ مولویوں کے خلاف ہیں پیروں کے خلاف میں کہا جھلیا خلاف نہیں انہوں نے دستے ہیں کہ تسی غلط ہو اور شکر کرن کہ انہوں نے کوئی دسن والا ہے. بابا جی فرماتے سر آج ساڑھے ورگے ہیں کل ساڑھے ورگے بھی نہیں لبنے انہوں نے شکر کرو کوئی دسن والا ہے کہ جناب تسی پٹھی راہ چلے ہو ایسی دی راہ ہے قبلہ ادھر آؤ یہ ادھر آ جاؤ تو اسی تو تھوڑی جتیاں بھی چک کے اپنی پگڑی وچ بنن نوں تیار ہیں. یہ تو گل ہی کوئی نہیں لیکن آؤ تو صحیح دین والے پاسے آؤ تو صحیح اس راہ والے پاسے جڑی راہ طیبہ نوں جاندی حضور دے دین بعد آؤ تو صحیح لیکن ایک جب تک سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا عشق محبت اسی صرف انہوں نے دستے ہیں کہ قبلہ جڑی راہ تسی چلے ہو اس راہ نال کچھ نہیں ہونا اس نال اسلام دی گل نہیں ہونی بلکہ اسلام کو مزید نقصان ہونا کہ حجرہ صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی. اقبال کہتا ہے حجرہ صوفی میں اب وہ فقر نہیں باقی خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز اور اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا اسی اے درویشاں دے حلقہ نو اے ہی کہنے ہیں کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. اسی اے جناب سارے نو دستے ہیں کہ قبلہ اس راہ تے آؤ اے تواڈے وڈے دی اصل راہ اے وے تواڈے جناب والدین دی اجداد دی اصل راہ اے وے دین دی تسی ادھر آؤ کدھر بھٹکے پھردے ہو کدھر جاندے ہو کدھر جناب دائیں بائیں کھاندے ہو. اور علماء نو بھی یہی کہنے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے تو سب کا پوری دنیا دی امامت کرنی تسی جناب 2 رکعت پیچھے اپنا دین ہی بیچ آندے ہو. اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں
کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام، جڑا ساری زندگی ہے کہ جناب مسجد دے جناب چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، مسجد دا صدر ناراض نہ ہو جائے، مسجد دا جناب جنرل سیکرٹری ناراض نہ ہو جائے، تنخواہ نہ گھٹ جائے، اس نے حق گل کیڑی کرنی، اس نے حق گل کیویں کرنی، وہ حق گل نہیں کر سکتا۔ اقبال کہندا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، بھی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ اسی یہ نہ سارے نو یہ کہنے ہیں کہ تسی موت دیا گلنا کر دے ہو یا قوم نے سوان دیا گلنا کر دے ہو۔ آؤ کام دسیے کہ قوم جاگے گی کس طرح، قوم نے جناب نشاط ثانیہ ملے گی کس طرح، جناب قوم امت کو دوبارہ عروج ملے گا کس طرح، اس طرح کوئی طریقہ کار ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن۔ آؤ دامن مصطفیٰ نہ وابستہ ہو جاؤ اور آؤ واپس حضور دے دین دی طرف لوٹ آؤ، تو اڑیاں بھی عزتاں اس سے بچن، کہ سارے دی عزتاں اس سے بچن کہ حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ، کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور تحریک دے نظم و نسل نظم و ضبط نو بالکل اسی طرح قائم رکھو اور ہر ایک تے جلاد بن کے نہ بہ جایا کرو، اپنے نال محبت بھی نال بھی، پیار نال بھی، شفقت نال بھی، الفت نال بھی۔ اس کو غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ سکھ سکتا نواں بندہ، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرے مزاج کے مطابق دین دا کام ہوئے۔ تو زیادہ تتا مزاج رکھتا تو زیادہ تتے مزاج نال کر، لیکن حضور دے دین دا کام ضرور کر، حضور دے دین دی نشاط ثانیہ واسطے کام ضرور کر، حضور دے دین نو تخت تے لیان واسطے ضرور کر، لیکن اے نہیں کہ جناب کدی پی پی دے تھلے تے جناب کدی نون دے تھلے تے ہر تبوتے یا حسین تے جڑا کوئی آ جاوے آکھو یہ بھی عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول ہے جس نے ناموس رسالت دا پرچم اٹھایا، جس نے ختم نبوت دا پرچم اٹھایا، جڑا حضور دے دین واسطے چلے وہ عاشق رسول ہے۔ باقی عاشق دولت تا ہو سکدا، باقی عاشق پیر اور جناب عاشق مولوی تا ہو سکدا، عاشق دنیا تا ہو سکدا، عاشق رسول نہیں ہو سکدا۔ اللہ تعالیٰ تھانوں تے توانوں حضور دی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔